یہ زمانے کی جو حالات ہے اس میں ہر انسان پریشان ہے، اور اتنا پریشان ہے کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دے رہا ہے۔ صحیح راستہ آدمی کو نہیں مل رہا، جس سے انسان اپنی زندگی کو بنائے، راستہ ہی نہیں مل رہا۔ ہر آدمی پریشانی میں گزار رہا، گھریلو پریشانی، معاشی پریشانی، اختلافات، لڑائی جھگڑے، کیا کیا پریشانیاں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں آج۔ ہر مسلمان کے گھر میں یہی حال ہے۔ حالانکہ بہت آسان راستہ ہے ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا، بہت آسان۔ اتنا آسان راستہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بہت آسان ہے کہ اپن اپنی پریشانیوں کو مٹی میں ملا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے، اس سے غافل ہیں۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لوگ تعویذ گنڈے تلاش کرتے ہیں، یا مال خرچ کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں۔ آج کل پریشانی کو دور کرنے کے لیے مالدار لوگ عمرہ چلے جاتے ہیں۔ عمرہ عبادت سے بھی پریشانی دور نہیں ہوتی، لیکن اگرچہ کہ عبادت کرنا ضروری ہے، مگر عبادت سے پریشانی نہیں جاتی، بلکہ پریشانی کے دور کرنے کا بہت آسان راستہ ہے، ہم وہ بھولے ہوئے ہیں۔ آدمی 24 گھنٹے اپنی فکروں میں دھیان رکھتا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، شادیاں کرنا ہے، کیا کیا پریشانی ہے۔ ایک پریشانی ہے کیا، ہزاروں پریشانی۔ لیکن ہزاروں پریشانیوں کا ایک واحد علاج ہے، ایک بہت آسان ہے۔ ساری دنیا آج کل اسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک دن ایک میاں بھی میرے پاس آئے، انہوں نے تقریباً 10 سال کا قصہ سنایا۔ 10 سال سے ہم پریشان ہیں، اور سینکڑوں تعویذ گنڈے والوں کے پاس، سینکڑوں ڈاکٹروں کے پاس، کہاں کہاں گئے، علاج کچھ ہوا نہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں ہوئی؟ تو 10 سال میں لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے کیا؟ تو بولے ہم کو آتا، نہ ہمارے شوہر کو آتا، قرآن ہی نہیں آتا، اب پریشانی جائے گی کیسے؟ اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بہت آسان راستہ بتا دیا ہے، یہاں تک کہ دنیا پہ قابض ہو سکتے۔ بزرگان بادشاہ لوگ جو دنیا پہ قابض ہو گئے، وہ اس کی وجہ سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، ایک آیت ہے قرآن کی۔ اس آیت پر ایک بزرگ نے لکھا ہے، اس آیت کا مطلب ہے اصل میں رات میں اللہ کو یاد کرنا، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کو شب بیداری بولتے۔ تو اس پر ایک بہت بڑے ولی کامل مفسر قرآن نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رات میں کیا ملتا ہے، تو وہ اپنی فوج، آٹا، ساری محنت رات کے عمل کرنے پہ لگا دیں گے، حالانکہ ملکوں کو قبضہ کرنے پہ لگاتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ رات میں کیا ملتا ہے۔
تو اصل میں بادشاہوں نے بھی اسی کے ذریعے سے، جن کو معلوم ہو گیا، اسی سے ملک پہ قبضہ کیے، ملکوں پہ بادشاہ بنے. اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ بھی معمولی بہت سے اولیاء اللہ تو ان پڑھ تھے، لیکن ان کو اللہ کی طاقت حاصل ہو گئی تو پوری دنیا پہ قابض ہو گئے. وہ ابراہیم ابن ادھم تابعین میں سے، تابعی بہت عبادت کرتے تھے اور ایک ملک کے شہزادے تھے اور وارث سلطنت تھے. سوچتے ان کو آخری بھی چیز نظر آئی کہ اللہ اصل ہے، بڑے اللہ طاقت، اصل طاقت اللہ ہے. یہ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی. ساری بڑی طاقت اللہ کی ہے. تو یہ اللہ کی جب طاقت ان کے دل میں بیٹھ گئی 24 گھنٹے اللہ، تو سلطنت چھوڑ دیا انہوں نے. سلطنت چھوڑ کے جنگلوں میں رہتے تھے ابراہیم ابن ادھم، اور امت مسلمہ کے پہلے اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں. سلطنت چھوڑ دی. تو انسان کو اگر معلوم یہ ہو جائے کہ ہم کو کیا ملتا ہے دل کا ذکر، دل میں اللہ کا ذکر کرنے سے، تو انسان سب چیزیں چھوڑنا آسان ہے. تو اصل میں دو ہی چیزیں ہیں بہت آسانی سے انسان حاصل کر سکتا. ایک اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر یعنی 2-3 طریقوں سے میں آپ کو بتایا تھا، ذکر جہری، ذکر قلبی، یا پاس انفاس بولے تو سانس اندر جا رہی تو دھیان رکھنا اللہ، اور باہر آ رہی تو دھیان رکھنا اللہ. اس کو پاس انفاس بولتے ہیں. سانس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا، یا دل کے ذریعے سے اللہ کو، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ بولنا، یا ذکر جہری کرنا، یا ذکر خفی کرنا، کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی شرط نہیں ہے اس کو، حتیٰ کہ وضو کی شرط نہیں، طہارت کی شرط نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر سکتا. سب سے آسان چیز ہے اللہ، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر. اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے. عبادت سے انسان کو ثواب ملتا، دل مضبوط نہیں ہوتا، مصیبتیں نہیں جاتی. ایک تو یہ چیز ہے. البتہ دوسری چیز کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی. اب قرآن پڑھنا سیکھنا، اس کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کرنا، وقت لگانا. اور ایک مرتبہ قرآن آ گیا پھر زبان پہ جاری ہو جاتا. تو زبان قرآن کریم سے تر رہنا اور دل اللہ کے ذکر سے. تو دل سے ذکر کرنا سب سے بڑی نعمت. یہ 2 چیزیں اگر آ گئی ساری مصیبتیں حل ہو جاتی، گھروں کی پریشانیاں حل ہو جاتی، بیماریاں چلی جاتی، روزی کے راستے پیدا ہوتے، آپس میں محبت پیدا ہوتی. آج کل ہر گھر میں جھگڑے ہیں، جھگڑوں سے تو ہمارا گھر منور ہے. ہر ایک کا، ہر جھگڑے بھائیوں میں جھگڑے. اس قدر جھگڑے حتیٰ کہ آخر میں میاں بیوی کے جھگڑے عام ہیں آج کل. کوئی میاں بیوی سکون میں نہیں ہے، ہر وقت جھگڑوں میں لگ کے زندگیاں گزر رہی. آج ہی ایک اورنگ آباد سے ایک عورت جو بیت ہے ان کا فون آیا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ سب ہر چیز ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، سب ہے، اولاد ہے، لیکن شوہر سے بنتی نہیں ہماری.
اب اس کا علاج کیا کرنا اس کا علاج؟ میں بولا تم دونوں مل کے اللہ اللہ کا ذکر کرو تو بناؤ پیدا ہو جائے گا، اور حقیقتاً بھی ہوتا ہے اس سے بناؤ پیدا۔ تو زندگیاں گزر گئی لڑائی کرتے کرتے میاں بیوی میں، بچے اسی میں ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن لڑائی جھگڑے ایسی نحوستیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ اب اس کے لیے لوگ 24 گھنٹے کے لیے پیچھے پھر رہے، ادھر کر رہے ادھر کر رہے، کہاں جا رہے، اور کچھ نہیں ملا تو پھر عمرہ کرنے کو جا رہے۔ حج کرنے سے بھی عبادت کا ثواب ملتا، مصیبتیں دور نہیں ہوتی۔ جتنے حاجی حج کر کے آئے دیکھو ان کو پوچھو مصیبتیں دور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مصیبتیں بلائیں پریشانیاں دور ہونے کا واحد ذریعہ ہے یہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے دل مضبوط ہوتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دل اور اللہ ایک ہو جائے بس۔ ہمارے دل کو اللہ کے ساتھ بنا لیا ہم تو ہو گیا، مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ اور دل، جو اللہ تعالیٰ بولے وہ دل کرتا ہے، جو دل بولے گا وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ دل کو اللہ سے جوڑنا، بس یہ محنت ہے اس کی۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، تو اس کے لیے اپنا وقت لگاؤ۔ ذکر تو بہت آسان ہے، چلتے پھرتے سوئے بھی کر سکتے، لیکن قرآن کریم مشکل ہے۔ قرآن کریم کے لیے وقت لگانا، سیکھنا، پیسہ خرچ کرنا، تھوڑی دیر وضو وغیرہ کر کے بیٹھنا اور پڑھنا سیکھنا۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے اگر سیکھنے کا ارادہ کرے نا فوراً آ جاتی۔ دنیا کی ہر قوم، مسلمان صرف اردو زبانی نہیں، ہر زبان میں مسلمان ہے۔ بنگالی میں مسلمان ہے، سنسکرت میں مسلمان ہے، عربی میں مسلمان ہے، ہر زبان میں مسلمان ہے، اور سارے زبان والے قرآن کریم پڑھتے۔ یہ قرآن کریم کا سیکھنا بہت آسان اللہ نے کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ بتایا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل انتم، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، تم ہمت تو کرو، ذرا سا ہمت کرو، قرآن آ جائے گا۔ لوگ ہمت نہیں کرتے، ذکر کو کوئی بھی تیار ہو جاتا، قرآن کریم کے معاملے میں ہمت نہیں کر رہے لوگ۔ کریں گے، دیکھیں گے، پھر کس کے پاس جانا، کوئی حافظ ملا تو پھر حافظ کے پاس بیٹھا تو انہیں کیا پتہ بولیں گا اپنے کو، کیا چھڑی سے ماریں گا انہیں، آدمی ایسا سوچنے لگتا۔ سب سے کٹھن چیز آج کل کے زمانے میں قرآن کریم ہے، اور ساری کامیابی کا دار و مدار قرآن ہے، اس کے بغیر نہیں آگے مسئلہ حل ہوتا۔ ذکر سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ آج ہمارے ذاکرین بھی، بہت سارے ذاکرین ذکر 24 گھنٹے کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر قرآن کریم پڑھے گا پوچھے تو نیچے منڈی کر لیتا۔ بہت بڑی ایسی دولت ہے، وہ خالی ہاتھ میں بھی اگر لیتے رہے تو مسائل حل ہو جاتے، گھر کے مسئلے حل ہو جاتے۔ کسی بھی مقصد سے ہاتھ میں اٹھاؤ اور لے کے تھوڑی دیر لے کے بیٹھو، آنکھوں سے لگاؤ، پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، تھوڑی دیر اس کو ہاتھ میں لے کے ادب سے بیٹھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اتنی آسان چیز ہے قرآن کریم، اور پڑھنے لگے تو پھر تو پوچھے مت۔ سب سے آسان چیز ہے، اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ سے الگ نہیں ہے، یاد رکھو، قرآن کریم کی کتاب نہیں ہے بولے یہاں رکھ دیا تو ہو گیا۔ قرآن کریم اللہ کی ذات میں ہے، جیسے زندہ کرنا یہ طاقت اللہ کو حاصل ہے، مارنا یہ طاقت اللہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ کی ذات میں داخل ہے، اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے قرآن کریم۔
فنا ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر کتاب رہتی تو فنا ہو جاتی تھی نا. فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قیامت میں تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا، ہر وقت رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے. یہ ایسی چیز ہے قرآن کریم. ہم سے غفلت اصل میں قرآن کریم کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے. دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں یا اولیاء اللہ جنہوں نے، یا بادشاہ جنہوں نے دنیا کو قابو میں کیا، تو وہ اس دو چیزوں سے، یہ دو چیزیں. چاہے آدمی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، جنگلی ہو، کچھ بھی ہو، محنت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، پیسے کماتا ہو، تجارت کرتا ہو، کچھ بھی ہو، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن قرآن کو اگر اس نے اپنایا نا تو ہر چیز آسان ہو جاتی. اب پریشان پھر رہے لوگ پریشانیوں کے، ہر اتنے فون آتے رہتے اچھے اچھے لوگوں کے، بہت دیندار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ایسی پریشانی چل رہی ہے، ویسی ہو رہی. اور اگر ان سے پوچھے بھائی قرآن کریم پڑھتے کیا آپ، تو بولے ہم نہیں پڑھتے. تو اب جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب لوگ اس بات پر دھیان دینا کہ اللہ کا ذکر تو بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ سب سے اہم معاملہ ہے. اسی سے یہ اللہ کا خزانہ ہے، خزانہ. اور یہ خزانہ آپ کو مل جائے گا اگر پڑھتے رہے، اس کو تلاوت کرتے رہے. یعنی خزانے سے انسان کو جو سہولتیں مل جاتی ہیں وہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہو جاتی ہیں. بہت بڑا خزانہ ہے قرآن کریم. یہ دو چیزوں کی وجہ سے ساری پریشانیاں جاتی ہیں، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی. پتھر کی لکیر ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت. تو یہ دونوں چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ سے مل جاتا ہے. اس کو ضرورت نہیں کوئی ڈگری کی، کوئی مولانا ہونے کی، مفتی ہونے کی، یا عالم ہونے کی، یا حافظ ہونے کی، یا پڑھا لکھا ہونے کی، یا میٹرک پاس ہونے کی. کوئی چیز کی شرط نہیں ہے، صرف اللہ اور قرآن کی تلاوت، ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور غیب کا عالم کھل جاتا ہے. یہ تو دنیا کی باتیں ہوئی، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، غیب کا عالم کھل جاتا ہے. یعنی غیب کا جو عالم ہے وہ بہت بڑی دنیا ہے اللہ کی، وہ انسان کو نظر آنے لگتی، اور رشتے نظر آنے لگتے ہیں. تو ہمارے ذاکرین جو ہے ذکر کر رہے، لیکن اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر رہے. تو دونوں کرنے کی وجہ سے بہت بڑی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. یاد رکھو آج دنیا میں کوئی یہ بولنے والا بھی نہیں ملتا، مشکل یہ ہے. کوئی ہم کو بولا نہیں زندگی میں کہ بھائی تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر، کسی نے نہیں بولا. کوئی بتاتا کہ نہیں، اس میں لوگوں کو اہمیت ہی دماغ میں معلوم نہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک عام ذریعہ ہے. تو اپنے دل کو اللہ سے ملاؤ، بس اللہ اور ہمارا دل ایک ہو جائے. کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں اسے، کوئی مال کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں. اپنا دل اور اللہ ایک ہو گئے تو ہر چیز انسان حاصل کر لیتا. کوئی چیز ایسی نہیں کہ نہیں حاصل کر سکتے. پھر اس کے ذریعے سے ہماری عبادت بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، فجر کا اٹھنا آسان ہو جائے گا، سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. عجیب خوبیاں ہیں اس کے اندر. یہ صرف دنیا میں مصیبت کی چھل نہیں ہوتی، بلکہ عالم غیب تو کھلتا ہی کھلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری انسان کو خوبیاں حاصل ہو جاتی.
بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے کمالات ان کے اندر حاصل ہوئے، کرامتیں حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، یہی اس کا ذریعہ ہے سب سے بڑا۔ اب مسلمان پریشان پھر رہے، ساری دنیا میں پریشان پھر رہے، ساری جماعتیں دنیا میں کام کر رہے نا، سب فیل ہیں، سب قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر دنیا ہو ہی نہیں سکتی کامیاب، دنیا حاصل ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ کھولا ہے جس کے ذریعے سے سب جو کرنا پھر کرنا ہے کرو آپ، جو مدرسے پڑھاتے ہیں پڑھاتے رہے، جو امامت کرنا ہے کرتے رہے، جو کسی جماعت میں جاتا ہے جاتا رہے، جو کسی جماعت میں کام کرتا رہے، جو کسی درگاہ پہ جاتا رہے، کیا کرنا ہے کرو، لیکن دو چیزیں کر کے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کر کے کرو، سفر میں کرو، حضر میں کرو، بیمار ہیں تو کرو، اچھے ہیں تو بھی کرو، پیسہ آیا تو بھی کرنا، غربت ہے تو بھی یہ دو چیزیں کرنا، تو اللہ کی نعمتیں کھل جائیں گی۔ ساری دنیا میں صحابہ کے پاس یہ دو ہی چیزیں تھیں اور اس سے طاقتور ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ روم نے حملہ کیا مدینے پر، اس 3 لاکھ کا لشکر بھیجا، 3 لاکھ کا، اس زمانے میں 3 لاکھ کا لشکر، ہاتھی گھوڑے، اور ان کی عورتیں تک جنگ میں آ گئی، عورتوں کو بھی بھیجا تاکہ کوئی جنگ سے بھاگ کے نہ جائے، 3 لاکھ کا لشکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو انہوں نے 10,000 کا لشکر بھیجا، 10,000 کا، 3 لاکھ کے مقابلے میں۔ اب روم کا لشکر ایک جگہ ٹھہر گیا میدان میں، اس کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اس کے امیر سپہ سالار اس کے خالد ابن ولید تھے، خالد ابن ولید۔ یہ نوجوان تھے، مالدار گھر کے نوجوان تھے، سب چھوڑ دیا تھا، فقیری اختیار کر لی، بہت طاقتور آدمی تھے خالد ابن ولید۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ایک جگہ ٹھہرایا اور کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں روم کے لشکر کو دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ سو روم کے لشکر کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں، کچھ تو بھی لوگوں کو ساتھ لے جائیے۔ تو 50 55 یا 60 آدمی ساتھ میں لیے، 50 60 آدمی لے کے لشکر پورا ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، روم کا لشکر 3 لاکھ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو دیکھنے کے لیے 60 آدمی لے کر کے گئے، اکیلے جا رہے تھے۔ جا کے دیکھا کہ لشکر کھڑا ہوا ہے، تو روم کے سپہ سالار نے یہ سمجھا کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے، تو اعلان جنگ کر دیا اس نے۔ تو انہوں نے اعلان جنگ قبول کر لیا، اور جو 10,000 کا لشکر ایک جگہ ٹھہرایا تھا ان کو اطلاع نہیں دی، اپنی دیکھ لیں گے بولے۔ 60 آدمیوں نے 3 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ 3 دن 2 دن 1 رات چلا مقابلہ، ایسا لاشوں کی لاش انبارے گر گئی۔ بعد میں روم کا لشکر بھاگنا شروع ہو گیا 60 آدمیوں کے ذریعے سے، صرف 60۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 60 آدمی صرف۔ آخر روم کا لشکر فرار ہو گیا۔ بعد میں جب گنتی کی لاشوں کی تو رومیوں کے 13,000 لاشیں پڑی ہوئی تھی، 13,000، اور باقی لشکر بھاگ گیا، 13,000 لشکر۔ تو انہوں نے اپنے 60 ساتھیوں میں سے گننا شروع کیا، 60 ساتھیوں میں سے کتنے مارے گئے، تو 13 آدمی مارے گئے تھے، 13۔ ان کے 60 آدمیوں میں 13 آدمی مارے گئے تھے، اور ان کے 3 لاکھ کے لشکر میں 13,000 کی لاشیں گر گئی، ایک انبار پڑا۔ تو یہ حیرت انگیز ہو۔ اس کے بعد
پھر بعد میں اپنے لشکر کو اطلاع دی، جو 10,000 کا لشکر کھڑا ہوتا، پھر 10,000 لشکر نے 13,000 لاشوں کو جو ایک طرف ڈال دیا، بارش ہو گئی، لاشیں بہہ کے چلی گئی سمندر میں، مال غنیمت جمع کیا، لاکھوں کا کروڑوں روپیوں کا مال غنیمت لے کر کے حضرت خالد بن ولید واپس ہوئے مدینہ منورہ۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ دل اللہ سے ملا ہوتا، دل اور اللہ ایک۔ اللہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کوئی ڈگری ہونا، آپ بھی آپ میں سے معمولی سا بھی آدمی بھی اپنے دل کو اللہ کے سے دل سے ملا سکتا، بس اللہ اللہ کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، آپ کا دل اور اللہ کی ذات ایک ہو جائے گی۔ تو اولیاء اللہ میں یہی کیفیت تھی جو صحابہ میں۔ حضرت خالد بن ولید کا دل کیا تھا؟ اللہ سے ملا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ ہے بس اپن ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا بہت عجیب و غریب واقعہ ہے یہ، اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ باقاعدہ۔ 3 لاکھ کے لشکر سے 60 آدمی مقابلہ کیے تھے، اور اصل لشکر ویسی رکھا تھا دور۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! کیسے دل اللہ سے۔ صحابہ کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ بولتا تھا، اور زبان پہ قرآن پڑھتے تھے وہ، کیونکہ سب حافظ و قرآن، سب عربی زبان کے ماہر تھے۔ عربی زبان کی ہونے کی وجہ سے قرآن کو پڑھنا ان کا بہت آسان تھا، قرآن پورا کا پورا زبان ہی پڑھ لیتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے نا یہ لوگ، تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے آسانی سے ذکر کرو، دل سے ذکر کرو، اور ذکر کرنے کا طریقہ میں نے کئی مرتبہ بتایا تھا، دل سے ذکر کرنا، یاد رکھو کہ دل سے شروع کرنا، سمجھے؟ ضرب جو لگائیں گے کیسا؟ یہ دل پر توجہ دینا، اور لا الہ، کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ، یعنی دل سے ہم نے ہر چیز کو نکال دیا، الا اللہ، صرف اللہ کو بٹھایا۔ اگر اس طریقے سے ذکر کرو گے تو دل میں اللہ کی ذات کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور ہر شخص ذکر کرنا، یاد رکھنا، یہ محفل میلاد نہیں ہے کہ ایک آدمی ذکر 10 آدمی ذکر کر رہے باقی سن رہے واہ 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 کرتے، یہ محفل میلاد نہیں، قوالی نہیں ہے یہ۔ ہر شخص ذکر کرے گا تو ہی اس کو فائدہ ہوگا، سمجھے؟ ذکر چاروں طرف سے ذکر کی آواز آنا چاہیے ایک ساتھ، تو ذکر دل سے، تو دل میں طاقت آئے گی۔ ہمارا پوترا ہے چھوٹا سا، دن بھر الا اللہ کی ضرب لگاتا رہتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ان کے سامنے وہ ہمارا بچہ ذکر کرتا، کبھی کبھی تو وہ اس کو آ جاتا، دن بھر الا اللہ بولتا رہتا۔ یہ گھروں میں اپنے بچوں کی زبان پہ آنا، یہ الا اللہ، تو ہر چیز آ جائے گی۔ پھر بچے بڑے بنیں گے، علم آئے گا، کاروبار کریں گے، پیسہ کمائیں گے، پڑھے لکھے بنیں گے، کلیکٹر بنیں گے، تحصیلدار بنیں گے، سب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو پیدا کرو، لا الہ، یعنی دل سے ہم نے ساری چیزیں نکال دیا، الا اللہ، اللہ کو دل میں بٹھایا، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ صرف پہلے تسبیح میں جو ہے اس طرف کرنا پڑتا ہے، لا الہ، یعنی ہم نے سب نکال دیا اللہ کے علاوہ ساری چیزیں، اور اللہ کو دل میں بٹھایا۔ ایسا ذکر ہر شخص کرنا تو سب کو فائدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے بہترین عمل یہی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایسا ذکر کرو گے نا تو قرآن سے محبت، آج کل لوگوں کو قرآن سے محبت، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی پوچھو، 5 حج کرنے والے کو پوچھو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ 5 حج کرنے والا، روز عمرے کر کے جانے آنے والا، اس سے پوچھو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ قرآن کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، بیکار ہے ایسے زندگی۔
قرآن کریم کو سیکھو، پیسہ لگاؤ اس پہ، بہت آسان ہے، آسانی سے آ جاتا ہے۔ جن کو نہیں آتا وہ کم سے کم اٹھا کے دیکھتے رہو، قرآن آنکھوں سے لگاؤ اس کو۔ جو بالکل ہی ان پڑھ ہے، سیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، قرآن خالی اٹھا کے دیکھتے رہو ایک آدھا گھنٹہ، مصیبت حل ہو جائے گی۔ ایسی چیز ہے قرآن کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت 24 گھنٹے کرتے تھے، 24 گھنٹے۔ تو یہ دو چیزوں سے ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا مرتبہ انسان کو مل جائے گا۔ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بس اتنا کرنا ہے۔ دیکھو آج لوگ اللہ کی قدر، اللہ کے ذکر کی قدر نہیں کر رہے۔ بارش آئی تو نہیں آ رہے، سردی ہو رہی تو نہیں آ رہے، سردی ہوئی تو بھاگ جاتے۔ ایسا نہیں، ہر حالت میں اس کام کے لیے شریک ہونا ذکر میں۔ چلو کوئی ذکر کراؤ، ذکر ہوں گا انشاءاللہ، ذکر جہری، سب لوگ ذکر کرنا۔ جو حلقوں میں ذکر کراتے ہیں نا جو لوگ، وہ ذکر کراؤ اس میں، سارے حلقے چالو ہیں نا، حلقوں کے ذکر کرنے والے لوگ ذکر کراؤ۔ کون کون ہیں؟